تو عائشہ کو دیکھتے ہیں، عائشہ گری پڑی ہے، عائشہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ وہ بڑا بچے چیختے ہیں کہ یہ ہماری ٹیچر تو بے ہوش ہوئی ہیں۔ جب اسے ہلاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ خون جو دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ بہ رہا ہوتا ہے۔ میرا میاں جو ہے نواب خان اور میں مل کر جو ہے اس کے کمرے میں جاتے ہیں، وہاں پر عائشہ بیٹھی ہوئی تھی، بچوں کا انتظار کری تھی، بچوں نے ٹیوشن کے لیے آنا ہے، اور میرا میاں بھی اس کو پکڑتا ہے اور لے کے جو ہے اس کی گردن جو ہے وہ ہم کاٹ دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان اینی باجو اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن وائب۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جی تو ناظرین، آج جو کہانی جس کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے۔ ایک طرف کہ ایک لڑکی ہے جس کا نام عائشہ ہے، دلہن کے لباس میں ہے، 7 ماہ ہوتے ہیں اس کی شادی کو ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے کچھ عرصے کے بعد فوراً ہی جو ہے اس کی موت کا جو واقعہ ہے وہ کس طرح سے ہوا۔ کراچی کا یہ واقعہ ہے اور کراچی کا علاقہ ہے یہ کمیالی کا، جن کے ایک گھر کے سربراہ ہیں محمد عالم، ان کی بیوی ہے نادیہ، اور ان کے گھر ایک بیٹی جو پیدائش ہوتی ہے جس بیٹی کی، اس کا نام ہے عائشہ۔ عائشہ جو ہے وہ 21 سال کی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے ظاہرہ جب 21 سال کی ہے اور اس میں اس نے گریجویشن اپنا کمپلیٹ کیا ہے۔ ہماری فیملیز میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم گریجویشن کمپلیٹ کرتے ہیں تو یقیناً وہ رشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور بہت جلدی ہوتا ہے کہ بس آپ کی شادی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے عائشہ کے ساتھ بھی یہ ہوا۔ عائشہ جو تھی اس کا بھی رشتہ آیا، اور رشتہ آیا ہے، لڑکے کا نام ہے جو دلہا ہے اس کا نام ہے محمد الیاس۔ ان کی بھی فیملی رشتہ دیکھ رہی تھی، اور اسی طریقے سے جب وہ رشتہ الیاس کا آتا ہے اور ان کی فیملی کو دیکھتے ہیں تو انہیں اچھا لگتا ہے، اور اس طریقے سے یہ رشتہ ہو جاتا ہے۔ الیاس جو ہے وہ مشرف کالونی میں رہتا ہے، اور الیاس کی عمر جو ہے وہ 23 سال ہے، گورنمنٹ جاب ہے اس کی، اور اچھا ان کا گزر بسر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے عائشہ رخصت ہو کے ان کے گھر آ جاتی ہے، اور گھر کا بھی بڑا اچھا انوائرمنٹ ہے، بڑے اچھے طریقے سے سارا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ عائشہ کی شادی کو 7 ماہ ہوتے ہیں، اور جب وہ 1 ماہ کے بعد پریگننٹ ہو جاتی ہے، یعنی کہ 6 ماہ کا بچہ جو ہے وہ اس کے پیٹ میں ہے۔ پھر اسی طریقے سے دیکھتے ہیں کہ جو ان کا فلور ہے، ان کا اپنا ذاتی گھر ہے، نیچے والے فلور پہ گئے ہیں، اوپر والے فلور پہ کرایہ دار ہیں، اس سے اوپر بھی جو فلور ہے وہ انہوں نے کرائے پہ دیا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے سارا جو ہے ان کا وہاں کے پیسے ہیں، جس طریقے سے بھی گھر کا سروائیول ہو رہا ہے وہ اچھا ہو رہا ہے۔ تو عائشہ کے جیسے سٹارٹ میں دن گزرتے ہیں تو وہ اپنی ساس کو کہتی ہے کہ میں نے دیکھیں گریجویشن بھی اپنا کمپلیٹ کیا ہوا ہے، تو میں سارا دن گھر پر بور ہوتی رہتی ہوں، تو کیوں نہ میں بچے ٹیوشن کے لیے پڑھا لوں، تو گھر میں بچے بھی آئیں گے تو میرا دل بھی لگ جائے گا۔ ساس سسر خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں ضرور تم آرام سے جو ہے وہ ٹیوشن پڑھاؤ۔ تو اسی طریقے سے ہوتا ہے، جو کرایہ دار کے بچے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، اس کے اوپر گھر والے بھی بچے آ رہے ہیں، اور آس پاس سے بھی بچے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو 3 بجے کا عائشہ ٹائم رکھتی ہے، اور وہ اسکول کے بعد بچے اس کے پاس ہیں، اس کا دل بھی لگ جاتا ہے، پیسے بھی آنے لگتے ہیں، اور وہ بچوں کو بڑی اچھی طریقے سے ٹیوشن پڑھا رہی ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اس کی جو ساس ہے وہ کہتی ہے بھائی میں نند کی طرف جا رہی ہوں اور میں تھوڑا لیٹ آؤں گی۔ سسر اور بیٹا جو ہیں وہ آلریڈی کام پر ہیں، اور باقی جو اس کی نندیں ان کی شادی ہو جاتی ہے، تو گھر میں یہ 4 لوگ ہی اور 3 لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی چلی جاتی ہے، تو یہ گھر پر اکیلی ہوتی ہے۔ جب 3 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، اسی طریقے سے بچوں نے آنا ہوتا ہے پڑھنے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ بچے آئے ہیں 3 ساڑھے 3 بجے کے قریب، تو عائشہ کو دیکھتے ہیں، عائشہ گری پڑی ہے، عائشہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ وہ بڑا بچے چیختے ہیں کہ یہ ہماری ٹیچر تو بے ہوش ہوئی ہیں۔ جب اسے ہلاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ خون جو دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ بہ رہا ہوتا ہے، وہ بھاگتے جاتے ہیں اور باہر جا کے شور مچا دیتے ہیں، اپنے گھر اور محلے والے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور وہ جب عائشہ کو دیکھتے ہیں تو عائشہ کی تو گردن کٹی ہوئی ہوتی ہے، نہ کسی سے کوئی دشمنی ہے نہ کوئی چیز ہے۔ 3 بجے کا ٹائم دوپہر کو، دن دہاڑے جو ہے وہ عائشہ وہاں پر وہ مری پڑی ہوتی ہے۔ بھئی عائشہ کس طرح سے فوت ہو گئی ہے، اس کی ساس آ جاتی ہے، وہاں پہ سسر کالز ہوتی ہیں، سارے لوگ وہاں پر ہو جاتے ہیں۔ 15 کو محلے والے پہلے ہی کال کر دیتے ہیں، وہاں پہ پولیس آ جاتی ہے کہ بھئی یہ وقوع کس طریقے سے ہو گیا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ پھر وہ کہتے ہیں بھئی ساس کا آپ لوگ کیوں بھئی اکٹھے گھر سے باہر کیوں گئے تھے؟ اس نے کہا بیٹا جاب کرتا ہے، گورنمنٹ جاب ہے، میرے خاوند کی جاب ہے، میں اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے گئی ہوئی تھی، ہم لوگ گھر پر نہیں تھے۔ پھر وہ لوکیشن ٹریس ہوتی ہے، اور جب لوکیشن سے پتہ چلتا ہے کہ تینوں اپنی ہی اپنی جگہ پر تھے، یہ تینوں سچ بول رہے ہیں۔ پھر وہ پولیس پوچھتی ہے کہ بھئی آپ اپنا گھر کا سامان چیک کرو، یہاں سے کوئی آپ کا کوئی سامان چوری نہیں ہوا، کوئی زیور چوری نہ ہوا، گھر کی پراپرٹی یا پیسہ جو کچھ بھی گھر میں ہوتا ہے۔ تو وہ سارا گھر دیکھتے ہیں، گھر جیسا کا جیسا تھا ویسے ہی سنبھلا ہوا ہے، ایک چیز بھی ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ پر عائشہ کو جو واقعہ تھا سمجھ سے باہر ہو گیا، بھئی ہوا کیا ہے؟ جب وہ لاش کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب پولیس آتی ہے اسے اٹھانے کے لیے اور جب اسے بھیجا جاتا ہے ہاسپٹل وہاں پر اپنے پوسٹ مارٹم کے لیے، تو جیسے ہی وہ لاش کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کے پاس ایک ایئر رنگ گرا ہوتا ہے۔
اب یہ ایئر رنگ جسے ہم ٹاپس بولتے ہیں یا کانٹا بولتے ہیں تو وہ وہاں پر پڑا ہوا ہے. تو جب وہ اس کو اٹھاتے ہیں تو اس کی ساس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس کا بندہ ہے, یہ کس کا کانٹا پڑا ہوا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ مجھے لگ رہا ہے یہ رخسانہ کا ہے, اور یہ رخسانہ کا ہی اس طرح کہ میں دیکھتی ہوں اس نے کان میں پہنا ہوتا ہے, شروع سے وہ پہن رہی ہے. تو رخسانہ کون ہے جی؟ رخسانہ رہتی ہے اوپر والے پورشن میں رہتی ہے. رخسانہ کو بلایا جاتا ہے, بھئی یہاں پر آؤ. اسے پوچھتے ہیں بھئی کانٹا تمہارا ہے؟ تو کہتی ہے ہاں یہ میرا بندہ ہے, مجھے نہیں پتہ یہاں پر کیسے آیا پر یہ میرا ہی ہے. پولیس کہتی ہے بھئی تمہیں انویسٹیگیشن کے لیے ہمیں تو تھانے لے کے جانا پڑے گا, تمہیں تھانے جانا ہے اور وہاں پہ تمہارا نا تھوڑا سا ہم پوچھ گچھ کریں گے. اسے لیتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں. وہاں پر جب لے کر جاتے ہیں اسے پوچھ گچھ ہوتی ہے. پہلے جب جس طرح پولیس کے چیزیں ہوتی ہیں انہیں اپنے طریقے سے انویسٹیگیٹ کرنا ہوتا ہے, پہلے پیار سے پوچھتے رہے, ادھر کے سوال ادھر کے ادھر, آخر کار جو انویسٹیگیشن وہ کمپلیٹ ہوتی ہے. تو جب سختی سے اسے پوچھا جاتا ہے, بہت ہی سختی سے, اور کہا جاتا ہے کہ اب تمہارا ریمانڈ ہوگا تو تمہیں اب سچ سچ بتانا ہے, جس طرح بھی انہوں نے اپنی زبان میں پوچھا. وہ فوری طور پہ بتاتی ہے کہ جو میرا میاں ہے نواب خان اور یہ اس کا نام رخسانہ, دونوں نے مل کے جو ہے وہ عائشہ کا گلا کاٹا ہے, عائشہ کو مار دیا ہے. تو انہوں نے کہا تم نے کس کیوں مارا ہے, اس نے کیا تمہارا جرم کیا تھا؟ کہتی جی اس طرح سے تھا, جب وہ شادی ہو کر آئی تھی تو میری اس کے ساتھ بہت زیادہ دوستی ہو گئی تھی, اور دوستی اتنی بڑھ گئی تھی, ہم اکثر ملتے جلتے, لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ ایک گھر ہے, مطلب ہم کرایہ دار ہیں اور یہ مالک مکان ہے, لگتا ہے ایک ہی گھر ہے, بچے کھیل رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو ہمیں بڑا مطلب اس کے ساتھ میری دوستی بڑھ گئی. جب دوستی زیادہ ہو گئی تو میں نے عائشہ کو کہا عائشہ تمہاری شادی نئی ہوئی ہے اور تم اتنا جو زیور ہے وہ لے کر آئی ہوئی ہو, تو تم ان کو کہہ دو کہ تم نے تو اپنی ماں کے پاس رکھوایا ہوا ہے, یہ سارا زیور جو ہے وہ ماں کے پاس رکھوایا ہوا ہے, اور ان کو نہ بتانا. تمہیں پتہ ہے ساس نند ایسی جیسے نا اپنے زیور اپنی کسٹڈی میں لے لیں گی تو تمہیں کوئی ضرورت نہیں. اسے بڑا سمجھاتی ہے, سکھاتی ہے. اس کی باتوں میں عائشہ آ جاتی ہے کہ تو میری بیسٹ فرینڈ بن گئی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹرسٹ جو ہے جب اچھے دل کے لوگ ہوں اعتماد بہت جلدی ہو جاتا ہے. اسی طرح عائشہ کو ہوا, اس نے لیا اور زیور جو ہے وہ سارا لیا اور کہا میں اپنی ماں کے گھر رکھوائی ہوں لاکر میں, اور وہ زیور وہ باندھتی ہے اور وہ چھپا دیتی ہے, اور جو چھپانے کی جگہ ہوتی ہے وہ بھی رخسانہ کو بتائی ہوتی ہے کہ بھئی میں یہاں پر اپنا زیور رکھ رہی ہوں. وہ کہتی ہے چلو ٹھیک ہے. اب ان کے دل میں فطور آ گیا, شیطان آ گیا, بھئی کسی کو پتہ نہیں ہے, زیور ہم اٹھاتے ہیں مار دھاڑتے ہیں, کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں چلنا. پھر کہتی ہے کہ مجھے ان کے گھر کی تمام رپورٹ ہوتی تھی, کس ٹائم کون آ رہا ہے جا رہا ہے. تو مجھے پتہ تھا ساس جو اس کا شوہر ہے اور سسر ہے انہوں نے لیٹ آنا ہے آفس سے, اور جو ساس ہے وہ نند کے گھر دور گئی ہے, اس نے کون سا جلدی میرا میاں جو ہے نواب خان اور میں مل کر جو ہے اس کے کمرے میں جاتے ہیں. وہاں پر عائشہ بیٹھی ہوئی تھی, بچوں کا انتظار کری تھی, بچوں نے ٹیوشن کے لیے آنا ہے, تو ہم نے فوری طور پر میں سے دبوچتی ہوں اور میرا میاں بھی اس کو پکڑتا ہے اور لے کے جو ہے اس کی گردن جو ہے وہ ہم کاٹ دیتے ہیں. جس ٹائم ہم گردن اس کی کاٹتے ہیں تو یہ فوری طور پر جو وہ ہے مر جاتی ہے, فوت ہو جاتی ہے. پھر ہم جاتے ہیں, مجھے پتا ہوتا ہے کہ زیور کہاں پہ رکھا ہوا ہے, یہ پکڑتی ہے زیور, اور ہم لوگ زیور پکڑتے ہیں اور زیور پکڑ کے لے جاتے ہیں. ہمیں پتا ہوتا ہے کسی کو دور دور تک پتہ ہی نہیں چلنا کہ زیور زیور کا بھی نہیں پتہ چلنا, وہ ہوگا ماں کے گھر ہے, چیزیں ویسی سمٹی کی سمٹی رہیں گی, اور ہمارا ویسی کسی کو پتہ نہیں چلنا کیونکہ ہم کرایہ دار اور اتنا پیار محبت ہے, کون ہم پر شک کرے گا. جی تو ناظرین دیکھیں, اس میں جو ہیں 2 اموات ہوتی ہیں, ایک عائشہ کی اور ایک عائشہ کے بچے کی, جو کہ 6 ماہ کی وہ حاملہ تھی, اور وہ بچہ بھی مطلب اس دنیا میں آنا تھا. تو لہٰذا یہ 2 موت واقعہ ہوتی ہیں, اور یہ ہے اعتماد کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. نہ وہ اعتماد کرتی اور یہ گھر اس طریقے سے اجڑتا, نہ وہاں اس کے ماں باپ کا کیا حال ہوگا, یہاں پہ سسرال والوں کا کیا حال ہوگا. اور وہ عائشہ جو ہے وہ اس دنیا سے اعتماد کر جو اس نے کیا وہ بلائنڈ کیا, اور اس کے بعد وہ رخصت ہو جاتی ہے. اب مزید جو ہے وہ گرفتاری, وہ پولیس کی ارسٹ حراست میں ہے. جب تک سزا ہے, اللہ کرے ایسے لوگوں کو سزا اتنی زیادہ ملنی چاہیے کہ انہیں پتہ چلے کہ جرم ہوتا کیا اور لوگ بھی ڈریں. لہٰذا یہ آج کی سٹوری ہماری یہاں پہ کمپلیٹ ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ. رکھے گا اپنا ڈھیر سارا خیال. اللہ نگہبان.